بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں یا میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی آخر ہے کیا؟ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک سینٹینس میں بتانا چاہے کہ کامیابی کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اچیومنٹ آف گول۔ گول آپ کے سامنے ہے اور آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، یہ ہے کامیابی۔ تو گول کیسے سیٹ ہوتے ہیں؟ کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں گول؟ فالو یور گولز۔ لیکن گول سیٹ کرنے کے لیے بھی انسان کا خود اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ایک ڈاکو ہے، اس کا کیا گول ہو سکتا ہے؟ ایک برا انسان ہے، اس کا کیا گول ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ بالکل غلط ہے تو وہ کیا گول سیٹ کرے گا؟ ایک بندہ فیشن انڈسٹری میں جا رہا ہے، ماڈلنگ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ غلط ہے؟ ڈیفینیٹلی غلط ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اب دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے، اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے، ہر فیلڈ میں سکسیسفل کیسے ہونا ہے۔ جتنا بھی دین کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ریلیجن ہی وہ اصل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو ہر فیلڈ میں کامیاب بناتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بہت سکسیسفل بزنس مین ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا باپ بھی ہے، کہ وہ ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے؟ کیا وہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا بیٹا بھی ہے؟ تو جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں وہ ایک طرف سکسیس کی بات بتاتے ہیں کہ دنیا کی سکسیس یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں، لیکن دین آپ کی فیملی لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے، آپ کی جاب لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے، آپ کے بزنس میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے، آپ کی میریٹل لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو موسٹ پاورفل تھنگ دیٹ میک اس سکسیسفل، دیٹ ان میں سے دو جو اسکلز ہیں وہ کمیونیکیشن اسکلز ہے۔ جو دو سٹیپس ہیں کامیابی کے، اس میں کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بہت اچھا تاثر بھی ڈالتے ہیں کہ آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ جب آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کامیابی کے لیے 70% آپ کے کمیونیکیشن سکلز آپ کو کامیاب بناتے ہیں اور باقی صرف 30% آپ کی ڈگری کام آتی ہے کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ پرابلم سالور ہے یا گیو اپ کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کا تعلق زبان سے ہے، اس لیے قرآن جو ہے اس نے زبان پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمیونیکیشن کی بہت زیادہ بات کی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیونیکیشن ہی ایک پرفیکٹ ضابطہ حیات ہے۔ باقی 3 چیزیں جو کامیاب زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس میں ہماری پرسنالٹی بہت زیادہ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ موسٹ سسٹینیبل پرسنالٹی اور اسٹیبل پرسنالٹی کیسے بنتی ہے یا کیسی ہونی چاہیے انسان کی پرسنالٹی؟ 5 کوالٹیز ہیں جس انسان میں یہ ہوں گی وہ انسان ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن ہے، چاہے وہ کوئی بھی میریٹل لائف ہے، کوئی فیملی لائف ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، امپلائی ہے کہیں پہ، تو وہ ایک کامیاب زندگی گزارے گا۔ 5 کوالٹیز کو اپنائے گا تو کامیابی انشاءاللہ اس کا مقدر بنے گی۔ ایک بس ہے،
وہ بڑی سپیڈ سے جا رہی ہے، ایگزامپل ہے، اور اچانک اس کی بریک فیل ہو جائے تو بس میں بیٹھے لوگ اچانک سے پینک ہو جائیں گے کہ موت آنے لگی ہے، اور وہ چیخنے چلانے لگیں گے۔ اور کامیاب انسان ان میں سے کون ہے جسے پتا ہے کہ بریک کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ٹیکل کیسے کرنا ہے؟ یہ وہی بس ہے جو کہ آپ کی زندگی کی ہے۔ یہ بس آپ کی زندگی ہے۔ زندگی کبھی کبھی اس موڑ پر چلی جاتی ہے اور ایسے لمحات آ جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے مسئلے آتے ہیں۔ ایک وہ مسئلہ ہے جسے وہ حل کر سکتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کیسے حل ہونا ہے اور اسے وہ حل کر لیتا ہے۔ اور دوسرا وہ مسئلہ ہوتا ہے جو اسے بالکل نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے حل ہونا ہے، کیوں آیا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، انہیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا یا انہوں نے یہ ایکسپیکٹ تک نہیں کیا تھا کہ میرے بھائی مجھے ماریں گے اور مجھے کنویں میں پھینک دیں گے، لیکن انسانوں پر کبھی کبھی یہ پرابلمز آ جاتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میرا قصور کیا ہے، یہ چیزیں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہیں، یہ لمحات میرے اوپر کیسے آ گئے ہیں، یہ امتحان کی گھڑی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ آپ کی زندگی بہت اچھی آپ گزار رہے تھے، اچانک زندگی کی گاڑی جو ہے وہ رک گئی، بریک فیل ہو گئی۔ تو اس میں سے آپ کامیاب کیسے ہیں جسے نالج ہے کہ جب بریک فیل ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے، جسے اس چیز کا علم ہے کہ اس کو میں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، اور جسے نہیں کرنا آتا وہ پھر دوسرے پیسنجرز کی طرح چیختا اور چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی انسان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے۔ قرآن کس لیے بھیجا؟ اس کو پڑھو، سمجھو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کو صرف چوننے کے لیے تو نہیں بھیجا، اللہ نے یہ سب سے اوپر اس کو شرف پر رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا، یہ اس لیے بھیجا کہ اس سے کچھ سیکھو۔ اگر نہیں سیکھو گے تو سورہ طٰہٰ میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے پھر بہت زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کے لیے بہت مشکل ہے لائف۔ قرآن بیسیکلی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی بتا رہا ہے، ہدایت ہے نا یہ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ ہم نے انسان کو کوشش میں بھیجا ہے۔ اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے، ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑتے ہیں سکسیس کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی کمزوری ہو جو دوسروں میں نہیں، اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں کہ نہیں کہ میں ہی ایسا، مجھے اللہ نے ایسا ہی بنایا، مجھے غصہ آتا ہے، میری نیچر ایسی ہے، میں نے ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے، میں نے زبان سے ایسے کے الفاظ نکالنے ہیں، تو یہ قصوروار آپ ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے ایسا میکانزم بھیجا ہے کہ جس سے آپ اپنی ویکنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھ کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش آپ نے کرنی ہے، ہر چیز کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں زندگی کا فلسفہ بھی بتایا کہ دن آتے ہیں، رات آتے ہیں، اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں؟ کہ اللہ یہ جان سکے کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے، کس کو یہ یقین ہے کہ اس رات کے بعد ایک صبح کی روشنی بھی آنی ہے۔ دن اور رات کیوں آتے ہیں کہ کبھی خوشی کبھی غم، کبھی بھی انسان کی زندگی میں مستقل خوشی نہیں رہتی، مستقل انسان کے اوپر ایک سچویشن نہیں رہتی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مستقل خوشی ہے اور پرفیکٹ ہیپینس، وہ دھوکے میں ہے، کیونکہ پرفیکٹ ہیپینس جنت میں ہے، وہی ایک پلیس ہے جہاں ہم ریسٹ کریں گے، جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر خوشی ملے گی تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ غم بھی آئیں گے، خوشی بھی آئے گی، اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر آج خوشی ہے تو غم بھی آ سکتے ہیں، اگر آج غم ہے تو آگے خوشی بھی آ سکتی ہے۔ تو کبھی بھی زندگی ایک فیز میں نہیں چلتی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم آپ کا امتحان لیں گے، ود ہنگر، بھوک سے، پیاس سے، جان سے، مال سے۔ مومنین کو اللہ خود بتا رہا ہے کہ امتحان تو ہوگا ہی،
تو پھر تکلیف میں پریشانی کیسی؟ یہ تو راحت کی بات ہے کہ اللہ نے مومنین کہہ دیا، تو یہ زندگی امتحان گاہ ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے جب امتحان آتا ہے۔ So Quran is the best guidance to spend a successful life.